بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ اخلاص، جس کا نام سورہ توحید بھی ہے، اور جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب پوچھا، شجرہ پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی ریاضت، اس کی عبادت اور اس کی پڑھائی بہت بڑی جلیل القدر ہے۔ شیخ عبد الواحد اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بلاد مغرب میں تھا، اور وہاں میں نے سنا کہ کسی شیخ کے پاس اس کی ریاضت ہے، اس کا تحفہ ہے، اور وہ اس کی ریاضت کا عمل ہے۔ تو بس میں نے سوچا کہ میں ان حضرت سے ملاقات کروں، یہاں تک کہ میں بلاد مغرب سے مصر اور مصر سے حجاز پہنچا اور ان شخص کو مل کر کچھ تحفے ان کی نظر کیے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ جی دم کرنے کا کوئی ہدیہ ہے، تعویذ کا کوئی ہدیہ ہے، کسی عمل کا کوئی ہدیہ ہے، ثبوت پیش کریں۔ ثبوت منکرین کو پیش کیا جاتا ہے، آپ منکر بنے، ثبوت ہزاروں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی حدیث کافی ہے، سلف صالحین کی تعلیمات ہی کافی ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اسے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، وہ صرف پرچی لے کے، ٹوکن دے کے، نمبر دے کے، اتنا نمبر ہے تمہارا، بیٹھ جاؤ، فیس لے لیتا 500-1000 روپیہ، اور کیا پتہ 2 گھنٹے کے بعد نمبر آئی، ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا جو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس موضوع پہ نہیں جاتا۔ کچھ ہدیے نذرانے پیش کیے اور وہیں خلوت اختیار کر لی۔ جب کئی روز، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر گئے، عرصہ ہو گیا، تو شیخ بیٹھے ہوئے کچھ ریاضت و خلوت کا ذکر کر رہے تھے، اور دوران خلوت و ریاضت اس صورت کا بھی ذکر ہے، سورہ اخلاص، سورہ توحید کا، قل هو اللہ احد کا۔ اور شیخ نے مجھ سے کہا کہ بھائی عبد الواحد، میرے پاس جو کچھ ہے خیر و برکت، وہ ایک امانت ہے، اس امانت کو میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امانت ہے سورہ اخلاص کی ریاضت۔ تو شیخ کی یہ بات سن کر میں مسکرایا، اور شیخ نے کہا کہ آپ کس لیے مسکرائے ہیں؟ کہ اسماء الہی سے ہنسی کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں صفات خداوندی کی کے ساتھ ہنسی نہیں کی، بلکہ اس بات پر خوش ہوا ہوں کہ بلاد مغرب سے محض اس مطلب کے واسطے، محض اس واسطے آیا ہوں کہ یہ ریاضت مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور آپ نے مجھے عنایت کر دی، اور اپنی قسمت پہ نازا ہوں، ہنسی مجھے اس لیے آئی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہی بات میں نے بھی کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہی بات ہے۔ کہنے لگے کہ تم اتنا عرصہ میرے پاس رہے ہو اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، تم بڑے صابر شخص ہو، اور جو ہوتی ہے خاموشی، جو ہوتا ہے صبر، مانگنے سے ملے تو بھیک، بن مانگے ملے تو عطا، بس اتنی بات یاد رکھنا۔ بہرحال اس ریاضت کا میں ذکر کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارا قصد کرتا ہے، اس کا حق ہم پر واجب ہے۔ بیا طالب، بیا طالب، یا طالب آ جا، آ جا، آ جا، کھلے حیدر آ جا، لے جا جو کوئی لینا ہے۔ تو بہرحال اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں خوشی کے مارے رات بھر 9 سے اور صبح کی نماز پڑھ کے بیت اللہ کا طواف کر کے شیخ کے مقام پر گیا۔ شیخ تشریف رکھتے تھے، تو میں نے قریب جا کر ان کے ہاتھ چومے اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا اور کیا ارشاد کیا؟ میں نے کہا نہیں معلوم۔ فرمایا میرے مرشد، میرے شیخ عبد الصمد خوارزمی نے چند اسماء مجھ کو بتلائے ہیں، جس کام کی غرض سے میں ان کو پڑھ کر سوتا ہوں تو خواب میں حضرت مرشد تشریف لا کر مجھے بتا دیتے ہیں۔
میرے مرشد، میرے پیر، میرے استاد، میرے رہبر آ کر مجھے بتا دیتے ہیں، اور اس کام کو کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ آج شب کو تمہاری نسبت میں نے جناب شیخ میں رجوع فرمایا کہ عبدالواحد کی نسبت دریافت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں بے شک وہ نیک آدمی ہے۔ فرمایا نیک آدمی ہے، اس کو بتا دو، اور لائق بھی ہے، مگر یہ کہہ دو کہ نااہل سے اس کو پوشیدہ رکھے، اس عمل کو نااہل سے پوشیدہ رکھنا، اور نیت اپنی درست رکھے تو اس کے موکلات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور خدا سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا۔ عبدالواحد کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سن کر بہت روئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر صبر کرنے والوں کو یوں عطائیں کرتا ہے۔ پھر شیخ نے مجھ سے حجر اسود کے پاس عہد لیا کہ کسی کے سامنے یہ راز ظاہر نہ کرو، اور پھر شیخ نے مجھ کو ایک کاغذ دیا جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، جو شخص سورہ اخلاص کی دعوت کرنی چاہے تو اس کے پہلے اخلاص نیت، قلب صادق حاصل ہونا چاہیے، اور غسل کر کے پاک صاحب نوچندی جمعرات کو خلوت میں بیٹھے اور کسی سے کلام نہ کرے، محض ایک نیت اس شخص کی کرے کہ جو اس کی خدمت کے واسطے معمور ہو۔ وہ خلوت میں بیٹھا ہے جس طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے بندوں کی خدمت کے لیے گھر کے کچھ افراد یا محلے کے کچھ افراد ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتے ہیں، یوں جو کی روٹی اور نمک اور روغن زیتون، یہ عملیات کی جو کی روٹی سالن میں لوکی استعمال کرے یا روغن زیتون کا استعمال کرے، روزہ رکھے، ہر فرض نماز کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اب اسے عمل شروع ہے۔ وہ پہلے واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کی ریاضت بڑی جلیل القدر ہے۔ نوچندی جمعرات سے اپنا اتمام کر لے، جگہ کا وقت کا تعین کر لے، لباس وغیرہ، کھانا پینا، روغن زیتون، جو کی روٹی اگر کھا سکتے ہو، عمل کر سکتے ہو تو کرو۔ جمعرات سے ہر فرض نماز کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر نصف شب میں بھی 1000 بار پڑھے، یعنی تہجد کے وقت 5 نمازیں 5000 اور ایک نصف شب 6000 بار سورہ اخلاص کو یوں پڑھے 14 روز تک، تو یہ کل روز کے 84,000 بنیں گے، اور درود شریف وغیرہ اس کے بعد پڑھتا رہے، خوشبو وغیرہ جو بھی سلگائے۔ جب آخری رات ہوگی جس دن عمل ختم کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 16000 بار سورہ اخلاص کو پڑھے۔ یہ عمل میں نے جون میں کیا تھا، جون 2002 میں۔ ہمارے اسکول میں جب چھٹیاں ہوتی تھیں نا تو میں اپنا زیادہ وقت نہیں چلے وغیرہ ریاضت وغیرہ میں گزارتا تھا۔ اس بات پہ مجھے فخر بھی نہیں ہے اور بڑک بھی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ 16 روز یہ چلا کرنے کے بعد 3 دن کا پھر سورہ جن کا کیا تھا، جو 3 راتوں میں 1000 بار پڑھنی ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو آخری روز میں 16000 بار پڑھے عشاء کے بعد، اور اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی اسألک یا واحد یا فرد یا احد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسألک ان تسخر لی خدام ہذہ السورۃ الشریفہ ان تجیبونی الی ما ارید انک فعال لما یرید، اقسمت یا خدام ہذہ السورۃ ما تعقدہ الا ما اسرعتم بالاجابہ۔ بس اس دعا کو میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، شمس المعارف، علامہ شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، اور لوگ اس کو جنات کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اس کو لیے ہوئے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے میری ہر بک پہ، تو لی تھی 2001
اور 2002 میں یہ میں نے چلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ پھر بتا دیتا ہوں کہ نوچندی جمعرات کو اس عمل کو شروع کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 1000 بار پڑھے، اور نصف شب یعنی تہجد کے وقت میں پھر 1000 پڑھے۔ یہ 14 دن کی ریاضت ہو گئی، 84,000 ہو گیا۔ اور پھر 16,000 مرتبہ پڑھے گا وہ آخری رات میں۔ 84 اور 16 پورے 1,00,000 ہو گیا، یعنی ان 14 دنوں میں 15ویں شب میں آپ 1,00,000 کی تعداد میں آپ کی سورہ اخلاص یہ مکمل ہو جائے گی۔ کھانے میں روغن زیتون اور جو کی روٹی، باجرے کی روٹی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مکئی کی روٹی بھی، وہ روٹی جو آپ کو کھانے میں تھوڑی سی تکلیف دے، چبانے میں، ہضم کرنے میں، جو باجرہ مکئی کی روٹی خاص ہے۔ اگر یہ نہیں تو بنے ہوئے چنے بھی آپ کھا سکتے ہیں، اگر اس پہ گزارا کر سکتے ہیں تو۔ میں نے پانی کے ساتھ یہ آدھی روٹی سحری کو اور آدھی روٹی افطار کے وقت پانی کے ساتھ کھاتا تھا، اور پھر اللہ کے کرم پہ پڑھائی کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کی برکت سے مجھے کیا ملا ہے، وہ ناقابل بیاں ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ نوچندی جمعرات کھانے میں روغن زیتون یا جو کی روٹی، اور خلوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور پھر آخری رات جب ہوگی، جب 15ویں رات ہوگی، 14 دن گزار کے 15ویں رات ہوگی، تو آپ اس کو 16,000 مرتبہ پڑھیں گے تاکہ 1,00,000 کی تعداد پوری ہو جائے۔ اور عمل ختم کرنے کے بعد اللہم انی اسألک یا واحد یا احد یا صمد یا وتر، یہ امام مقاتل کی دعا بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی عظیمت کے ساتھ بھی یہ دعا مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا، حوالہ بھی بتا دیا، آپ اس کو یوں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے مقدر کو، آپ کے نصیب کو 4 چاند لگانے ہوئے تو ضرور کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ اپنے چہرے کو ہی دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، خاص کرم ہوا ہے۔ جب آپ چلے سے اٹھیں گے آپ اپنے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم تو کیا ہیں، غیبت کے مارے، الزامات کے مارے، اور حقوق و فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں، بس بے نورے سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کی مدد سے، اور جو بندہ اس کو روزانہ 200 بار کی تعداد میں پڑھتے، اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر 1 سال کے بعد موکلات اور جنات کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کو وہ پورے کرتے رہتے ہیں۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ نبی کا وعدہ ہے، یہ سلف صالحین نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ آپ بھی اس کو، وہ ایک صحابی تھا نا، ہر نماز کے اندر قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا گیا شکایت کے انداز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے، بس میں اس کے علاوہ اور نہیں جانتا، قل هو اللہ احد۔ تو اس لیے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں ناکام اور نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قرآن کو اور خصوصاً سورہ اخلاص کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔